وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال اس طرح سے ہے کہ سجدہ سہو کب کرنا ہے اور سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ سہو کب کرنا ہے؟ تب جب کوئی رکن چھوٹ جائے یا کوئی واجب چھوٹ جائے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو سجدہ سہو سلام سے پہلے کرنا ہے یا بعد میں کرنا ہے۔ سلام کے بعد کب کرنا ہے؟ زیادہ تر سجدہ سہو جو ہے وہ سلام کے بعد ہے، اور وہ ہے تب کہ جب نماز میں اضافہ ہو جائے، زیادتی کرے، آپ 4 رکعت کے بدلے جو ہے 5 رکعت پڑھ دے۔ عمدن قصدن اگر کوئی نماز میں اضافہ کرتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے، وہ نماز صحیح نہیں ہے۔ اگر نماز کے دوران ہی یاد آیا کہ آپ جو 5 رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو پھر واپس آنا ہے، تشہد میں بیٹھ جانا۔ اگر آپ نہیں بیٹھے واپس تو نماز آپ کی باطل ہے۔ اگر واپس بیٹھے تو یہاں پر جو ہے پھر آپ کو تشہد پورا کرنا ہے، آپ کی نماز صحیح ہے، اور آخر میں سجدہ کرنا ہے، سجدہ سہو کے 2 سجدے کرنا، اور وہ یہاں پر سلام کے بعد ہوں گے، پھر دوبارہ سلام پھیرنا ہے۔ اسی طرح نماز میں اگر کمی ہوگی تو تب بھی کمی میں یہ ہے، اس کی ایک مثال، اس کی بہت ساری تفصیل ہیں، وہ جو ہے اس وقت بتائی نہیں جا سکتی۔ کمی کی ایک مثال میں یہ دوں گا، 4 رکعت والی نماز ہے، بیچ میں آپ 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھنا بھول گئے اور آپ ڈائریکٹ جو ہے کھڑا ہو گئے۔ آپ ڈائریکٹ، چاہے آپ پوری قیام کی حالت میں آ گئے یا ابھی نہیں آئے، اگر قیام کی حالت میں ابھی نہیں آئے ہوں گے تو واپس آنا ہے، تشہد میں تشہد پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں سجدہ سہو کے 2 سجدے کرنے۔ اور یہاں پر سجدہ سہو کے جو 2 سجدے ہوں وہ سلام سے پہلے ہوں گے۔ یہاں اگر آپ قیام میں آ گئے ہیں، پورے اٹھ گئے ہیں، تیسرے رکعت کے لیے اوپر اٹھے ہیں، پورے اٹھ گئے ہیں، چاہے آپ نے قرات شروع کر دی ہے یا نہیں، لیکن پورے آپ قیام کی حالت میں آ گئے، تو اب یہاں پر واپس نہیں آنا ہے، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اس کا واجب کے لیے سجدہ سہو کافی ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ جو سجدہ سہو جو ہیں جب آخر میں نماز پوری کریں گے تو سلام سے پہلے 2 سجدے کریں گے۔ اسی طرح تیسری چیز ہے وہ شک ہے۔ شک اب نماز میں 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک شک یہ ہے کہ آپ کو نماز میں شک ہو جائے کہ میں نے 2 رکعت پڑھی ہیں یا 3 رکعت پڑھی ہیں۔ البتہ زیادہ گمان آپ کا یہ ہے کہ 3 پڑھی ہیں، تو یہاں پھر آپ جو ہے 3 رکعت کو شمار کریں گے، اور نماز پوری کر کے آخر میں جو ہے سلام کے بعد 2 سجدے کریں گے، اور پھر دوبارہ سلام پھیریں گے۔ اسی طرح دوسرا شک یہ ہے کہ آپ کو کسی چیز کی طرف زیادہ رجحان نہیں ہے، کہ آپ مثلا شک آپ کا یہ ہے کہ میں نے 2 پڑھی ہے کہ 3 پڑھی ہیں، متردد ہے، برابر شک ہے 2 اور 3 کے بارے میں، پتہ ہی نہیں ہے کہ پہلا شک یہ ہے کہ 2 پڑھی ہے کہ 3 پڑھی، لیکن پہلا شک یہ ہے کہ زیادہ غالب گمان آپ کا یہ ہے کہ 3 پڑھی ہے، لیکن دوسرے شک میں کوئی غالب گمان نہیں ہے کہ 2 پڑھی ہے یا 3 پڑھی ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو یقین پر جو ہے اعتماد کرنا ہے، اور وہ یقین وہ ہے، وہ کم ہے، یعنی 2 سے کم آپ کو شک نہیں ہے، تو یہاں آپ کو 2 رکعت شمار کرنی ہے وہ، اور پھر نماز پوری کرنی ہے۔ اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت اور ادا کرنے، 3 رکعت والی ہے تو 1 رکعت ادا کرنی۔ تو یہاں پہ آپ جو ہے سلام سے پہلے جو ہیں 2 سجدے کریں گے، اور پھر دوبارہ، اور پھر جو ہے سلام پھیریں گے۔ تو اس طرح سے یہ 3 حالتیں ہیں، نماز میں زیادتی ہونا، کمی ہونا اور شک ہونا۔ تو زیادتی جہاں پر ہوگی وہاں سلام کے بعد ہی 2 سجدے ہوں گے سجدے سہو کے، اور پھر دوبارہ سلام۔ اور کمی اگر واقع ہوگی، تشہد پڑھنا آپ نے پہلا تشہد 4 رکعت والی نماز میں یا 3 رکعت والی نماز میں پہلا تشہد پڑھنا آپ بھول گئے، تو یہاں پر بھی آپ جو ہیں سلام سے پہلے 2 سجدے کریں۔ اس طرح شک کی جو دوسری صورت ہے کہ آپ کا شک جو ہے 2 یا 3 پر، 2 رکعت پڑھی ہے میں نے یا 3 رکعت پڑھی، بالکل متردد ہیں آپ، تو یہاں پر بھی آپ جو ہیں سلام سے پہلے 2 سجدے کریں گے سجدہ سہو کے، پھر سلام پھیریں گے۔ باقی جتنے بھی حالتیں ہیں سجدہ سہو کی، وہاں جو ہے تمام حالتوں میں آپ جو ہے سجدہ سہو جو ہے سلام کے بعد کریں گے، اور پھر دوبارہ سلام پھیریں گے، اور پھر دوبارہ سلام پھیریں گے۔ تو اس اعتبار سے یہ 3 حالتیں ہیں، زیادتی، نقص یعنی کمی، اور پھر شک۔ تو اس کی بہت ساری تفصیل ہیں، وہ یہاں جواب میں نہیں بتا سکتے ہیں، تو اتنا کافی ہے، انشاءاللہ بات واضح ہو گئی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اسی طرح یہ بھی جو ہے اس میں کہہ سکتے ہیں کہ سجدہ سہو اگر کسی کو یہ خیال نہیں رہتا کہ کہاں پہ نماز سے سلام سے پہلے کرنا، کہاں پہ سلام کے بعد کرنا، اگر وہ سلام سے پہلے ہی کرتا ہے سجدہ سہو تمام حالتوں میں تو یہ بھی جائز ہے، یا اگر سلام کے بعد کرتا ہے تمام حالتوں میں تو یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج
نہیں ہے، لیکن بہتر ہے یہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد سجدہ سہو کیا ہے وہاں سلام کے بعد ہی سجدہ سہو کیا جائے، اور جہاں پہ سلام سے پہلے کیا ہے اور جہاں پر سلام سے پہلے کیا ہے وہاں سلام کے سے پہلے کیا جائے سجدہ سہو۔ تو دو حالتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام سے پہلے سجدہ کیا ہے، باقی جتنی بھی حالتیں ہیں وہاں سلام کے بعد ہی کیا ہے، تو بہتر ہے یہ کہ اسی طرح کیا جائے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔